نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت البقرہ آیت نمبر 65۔ الحمدللہ ہم 100 کے قریب جانے والے 65 کی نمبر آیت ہماری شروع ہو گئی ہے، جس میں سے جہاں کیا شروع ہونا ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا، واقعہ سبت، سین با تا سبت۔ واقعہ سبت کیا ہے یہاں تو ہم پورا بیان نہیں کریں گے، تھوڑی سی ہائی لائٹ کی طرح آپ کو بتا دیں گے۔ اصل یہ واقعہ سبت آتا ہے سورۃ الاعراف کے اندر، ٹھیک ہے، وہاں پر ان کا یہ مکمل پورا واقعہ آتا ہے، وہاں آپ کو یہ پتہ چلے گا۔ یہاں آپ کو صرف چھوٹا سا ہم بتا دیتی ہوں کہ سبت کہتے ہیں ہفتے کو، ہفتے کا دن، ٹھیک ہے۔ تو ہفتے کے دن کی ان کی کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن ان کو یہ کسی بھی کام سے منع فرمایا تھا کہ صرف عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی اپنا کام نہیں کرنا۔ ہمارا جمعہ ہے، ہمارا جمعہ ہے، اس میں ایک ایسا ٹائم، ہمارے جمعے میں ایک کچھ گھڑی آتی ہے زوال سے لے کے اور کچھ ٹائم تک جب جمعہ نہیں ہو جاتا، بس اس ٹائم میں کام اور تجارت منع ہے، باقی ہم کر سکتے ہیں۔ ہماری شریعت بھی آسان ہے، ان کی شریعت کوشچن آنسرنگ کی وجہ سے بہت سخت ہو گئی تھی۔ بہر ہفتے کا دن ان کو کام کرنے سے منع کیا گیا، کسی بھی طرح کی تجارت، کسی بھی طرح کے کام سے منع کیا گیا۔ اب یہ جو بستی تھی ایک جو رہتی تھی ادھر بالکل دریا کے کنارے، اور یہ تھے مچھیرے، مچھلیاں پکڑنے والے لوگ، داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے اور اس وقت کے لوگ تھے، تو یہ کیا کرتے تھے، یہاں سے ان کو مچھلیاں پکڑنا منع تھی، انہوں نے کوئی نہ کوئی طریقہ نکال کے مچھلیاں پکڑ لینی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس جو یہ قانون بنایا تھا اس کی خلاف ورزی کی تھی، اور یہ قانون شریعت کا قانون ہے، اور جہاں جو اللہ نے ناپسند فرمایا، اور اتنی زیادہ نافرمانی انہوں نے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بندر جیسی بنا دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ اس کے اندر یہ بندر والا جو قصہ آپ سنتے ہیں کہ بندر، اور آپ کو میں بتاؤں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بندر والا واقعہ جو ہمیں بتایا ہے نا، ان کا انہوں نے کسی کو نہیں بتایا بھی تو بالکل چند لوگوں کو، انہی کے لوگوں کو پتا تھا۔ یہ اپنی یہ بات نہیں بتاتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بندر بنائے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے تو جو سائنس میں بھی جو بتایا، کیا بتایا کہ انسان شروع سے تھا ہی بندر، بندر سے انسان بنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا ہمیں، شروع میں قرآن شروع کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم جب بتایا ہمیں کہ میں نے آدم کو تخلیق کیسے کیا، تو اللہ تعالیٰ کے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ بندر نہیں تھا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بندر بنا دیے گئے، بندر اللہ نے ایک الگ سے مخلوق بنائی ہے، مگر بندر بنا دیے گئے۔ کس وقت بنا دیے گئے؟ بنی آدم، یہ بنی آدم ہی کہلاتے ہیں جب انہوں نے نافرمانی کی، ٹھیک ہے۔ تو بندر اور سور جیسے کہ لکھا گیا، الگ جا کے پتہ چلے گا سور کون بنے۔ تو یہ سورہ بقرہ کے اندر ان 2 آیات میں اس کا ایک جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں کیونکہ یہ آپ کو میں بتایا کہ سورہ بقرہ کے اندر کیا ہے، ایک مقدمے کی طرح ہے، باقی قرآن میں سب یہی آیات بڑھا چڑھا کے ہیں، لیکن سورہ بقرہ میں ہر حکم، ہر چیز ان شارٹ میں ایک طرح سے پورا سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں ان کے اوپر جب بات ہو رہی ہے، سمجھے کہ یہ کھڑے ان کو یاد کروایا جاتا ہے تم نے ایک اور بھی نافرمانی کی جس کی وجہ سے تمہاری شکلیں بندر جیسی بنا دی گئی، وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ۔ وہاں اور لا البتہ، قد یقیناً، البتہ یقیناً، کیا ہوا تھا البتہ یقیناً؟ علم، عین لام میم، علم، علم کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ جاننا، ٹھیک ہے۔ علم، جان لیا، ٹھیک ہے، کس نے؟ تم نے، البتہ یقیناً جان لیا تم نے،
اس کا مطلب اتنا تو اتنا میں نے اس کے نیچے لکھا. کوشش میں یہی کرتی ہوں کہ ہر ورڈ کے نیچے اس کا میننگ لکھوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے. میں تم نے ایسے بھی لکھ سکتی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن جو لکھ رہے ہوتے ہیں, جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں جو لکھ رہے ہیں قرآن, اور ان کے عربی لکھی ہوئی ہے, نیچے آپ کو لائنز دی گئی ہیں, تو 2 لائنز ہیں تو اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں. اگر ایک میں پورا آ رہا تو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کوشش کیا کریں کہ آپ کو پھر یاد بھی اس طرح سے ہی رہتا ہے اور سمجھ بھی آتا ہے. اور البتہ یقیناً علم تم جان لیا تم نے, الذین ان کو, الذین کیا ہے, پوائنٹنگ کا ورڈ ہے, الذین وہ جو مطلب وہ لوگ جو, یا ان کو, ٹھیک ہے, کن کو, عین دال واو ادو 2 روٹ ورڈ ہوتے ہیں. میں آپ کو لکھ کے دکھاؤں, عین دال واو ادو روٹ ورڈ ہوتا ہے. ادو کسے کہتے ہیں, دشمن کو. اور دشمن کیا کرتا ہے, موسٹلی دشمن زیادتی کرتا ہے, حد سے گزرتا ہے دشمنی میں, ایسے ہی ہوتا ہے, دشمنی چیز ہی ایسی ہے. اس کے بعد ایک روٹ ورڈ آتا ہے عود, عین مودل عود, یہ الگ طرح سے ایک آتا ہے, ٹھیک ہے. عود سے پلٹ کر کرنا, بار بار کرنا. تو یہاں پہ ہم زیادہ تر عود نہیں ادو کرتے ہیں, ادو. اور ادو میں کیا ہوتا ہے, غور کریں آپ, ادو میں آتا ہے الف واو یا حروف علت. مطلب ایک کون سا ہے, واو نظر آ رہا ہے آپ کو, حروف علت کون, کمزور حرف, تو یہ گر جائے گا. عین اور دال استعمال ہوا ہے, عین اور دال استعمال ہوا ہے, لیکن اس کے درمیان میں ایک تا بھی ہے, کسی کام کے ہو جانے کے جیسے آتا ہے, بھی دیکھیں. اور واو الف جمع کے لیے ایک واو گر گیا, اگلا واو الف جمع کے لیے آ رہا ہے, نعقدو, جنہوں نے, واو الف جمع کے لیے وہ جو یا ان کو جو, جنہوں نے کیا کی, زیادتی کی, یا با محاورہ جو حد سے گزرے. ایک حد کسے کہتے ہیں, قانون کو, تو اس حد سے گزرے, ٹھیک ہے. کس میں سے, من سے, کم تم میں سے. اب یہ من کم کس کو کہا جا رہا ہے, من سے کم, تم میں سے یہاں سے لیں گے ہم, ٹھیک ہے. کن میں سے, اے بنی اسرائیل تم میں سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کٹہرے میں کھڑا کر رکھا ہے, اور یہاں ان سے, اس امت مسلمہ, پہلی امت مسلمہ سے ان کی جرائم بتائے جا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے یہی بھی کیا. یقیناً تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے, اے بنی اسرائیل تم میں سے تھے وہ لوگ. کس کے بارے میں, فی بیچ. یہ جو فی ہوتا ہے موسٹلی زیادہ تر بیچ کے لیے آتا ہے, بیچ آپ, یا درمیان, بیچ یا میں, یا پھر اس کو کہتے ہیں بارے میں, با محاورہ بارے میں, ٹھیک ہے. کس چیز کے بارے میں, کس سبت, ہفتے کے بارے میں, ہفتے کے بارے میں, جنہوں نے زیادتی کی ہفتے کے بارے میں, بیچ ہفتے میں, ہفتے میں زیادتی کر ڈالی. جیسے کہ ہم لوگوں اگر دیکھیں تو ہم لوگوں نے کس میں زیادتی کر ڈالی, جمعے میں. ہمیں تو اب جمعہ یاد بھی نہیں ہوتا, ہمارے بزرگوں کو بڑا یاد ہوتا تھا, ہے نا, جمعے کا شور ہو جاتا تھا. ہمیں کتنا یاد ہے, جسٹ ٹپ, انگلیوں کی ٹپ پر, کہ موبائل پکڑنا ہے اور ہم نے یہ میسج کرنا ہے جمعہ مبارک. حالانکہ جمعہ صرف مبارک کے لیے نہیں آیا تھا, اس کی برکت یہ تھی کہ صبح اٹھنا تھا, کام کمپلیٹ کرنے تھے, اس جمعے کی تیاری کرنی تھی, ہے نا. ہم بھی کر رہے ہیں, آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے فی بیچ, سبتی بیچ, ہفتے کے دن میں, ہفتے میں نہیں کی غلط, ہفتے کے دن میں, بیچ ہفتے میں, بیچ ہفتے کے دن میں, بارے میں ہفتے کے دن کے کیا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, جب تم نے زیادتی کی ہم نے کیا کیا, واپس قل کہا, کس نے, نہ ہم نے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس کہہ دیا ہم نے, کہا ہم نے, کہہ دیا ہم نے. کیا کہہ دیا, کن کے لیے کہہ دیا, لا واسطے ہم ان کے, جنہوں نے زیادتی کی تھی, واسطے ان کے, واسطے ان کے. یہ کچھ چند لوگ تھے, اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے سب کچھ کیا تھا, ٹھیک ہے. بس کہہ دیا, قل کہہ دیا ہم نے, واسطے ان کے, کونو, کانا, کانا ہوتا ہے واحد کے لیے, کانو جمع کے لیے, اور جمع, تم ہو جاؤ, تم ہو جاؤ. بس کہہ دیا ہم نے واسطے ان کے, تم ہو جاؤ, کیا ہو جاؤ, قرادتن, قاف, را, دال اور تا, جو تا گولدارے اس کے مؤنث کے,
قرادتن کہتے ہیں کس کو؟ بندر، 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 تم ہو جاؤ بندر، تم بن جاؤ بندر، اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ اور یہ بندر جب بنے ہیں تو کتنے عرصے کے لیے بنے ہیں؟ یہ جسٹ کوئی 1 منتھ لگا لیں، ٹھیک ہے، رو رو کے مر گئے سارے، کیونکہ ان کے چہرے، ان کے باڈی اللہ نے بندر کی طرح بنائے تھے، مگر ان کے دماغ نہیں بنا دیے تھے کہ خوش ہو گئے تھے، بندروں کی طرح چھلانگے لگاتے پھرتے تھے، روتے تھے اپنی شکلیں دیکھ کر اور رو رو کر مر گئے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہوا ہے، کیسے بندر بن جاؤ؟ خاسئین، خا سین الف حمزہ، خسا روٹ ورڈ ہے۔ خسا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خسا کا مطلب ہوتا ہے دھتکارا جانے والا، ٹھیک ہے، ہاں جی، دھتکارا جانے والا، دھتکارا جانے والا، یا پھر دھتکارا جانا بھی آ سکتا ہے۔ یہ شدید ناپسندیدگی، شدید ناپسندیدگی کو بھی خسا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دور کر دینے کو بھی، دور کر دینا، یہ اسی کی میننگ بن جاتے ہیں، کارنا، دور کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دینا، پھر اس کو اور آ کے ذلیل کر دینا۔ تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ ہم اگر اس کو دیکھیں گے تو کیسے کہیں گے؟ کیا لکھا رہا ہے؟ خاسئین، خا کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے والوں کے لیے، ٹھیک ہے، سین آ رہا ہے اور حمزہ آ گیا، دیکھیں حمزہ بھی آ گیا ساتھ، اور کیا آ رہا ہے؟ اور نہیں اوپر نہیں نیچے نہیں آ رہی، خاسئین یانون جمع کے لیے، ٹھیک ہے، تم ہو جاؤ بندر، کون سے بندر؟ دھتکارے ہوئے، دھتکارے ہوئے بھی ہم لکھ سکتے ہیں ان کو، اور کیا لکھ سکتے ہیں؟ زیادہ دھتکار دینا کس کہتے ہیں؟ ذلیل و خوار، ذلیل و خوار، تم بن جاؤ ذلیل و خوار بندر، ٹھیک ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً تم نے ان لوگوں کو تم جان چکے ہو جن نے ہفتے کے دن میں، جو ہفتے کے دن میں حد سے گزرے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل خوار بندر بن جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ بہت نرمی کا سلوک ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کیوں؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 66 میں بتاتے ہیں، فَجْعَلْنَا، فاپس جعل، جیم عین لام، جعل بنانا، بنا دیا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے، بس بنا دیا ہم نے، نکالن، اب یہ ورڈ نکالن کو ذرا الگ سے ہم دیکھیں، نون کاف لام نقل، نقل کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نقل ایک دھات کا بھی نام ہوتا ہے نا، دھات جس سے کیا بنتی ہے؟ مختلف چیزیں بھی بنتی ہیں نا، تو نقل، نکل آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جانوروں کو جو ڈالی جاتی ہیں، یہ بنتی ہیں بیڑیاں، بیڑیاں جانوروں کو یا مجرموں کو بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، اور وہ جس دھات سے بنی ہوتی ہے نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا نکالن، اب اس کو ہم دھات نہیں لکھیں گے، دھات کے لیے سمجھا رہی ہوں آپ کو، بیڑیاں، بیڑیاں کیا ہوتی ہیں؟ جس کو بیڑیاں پڑی ہوں، جس مجرم کو بیڑیاں پڑی ہوں، جانوروں کی تو بات ہی الگ ہے نا، جس مجرم کو بیڑیاں پڑی ہوں، جانوروں کو بیڑیاں نہیں ڈالتے، جانوروں کو ویسے باندھ لیا جاتا ہے، لیکن بیڑیاں ہوتی ہیں مجرموں کے لیے، اور کس وجہ سے ایسا مجرم سامنے آتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ عبرت، عبرت بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا بننے لگا ہے؟ نکالن لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ نکالن، نہیں الگ آنا، لام الگ آنا ہے، میں نے کہا یہ کاف اجدار بنا تو میرا بھی غلط ہو گیا، کیا؟ نکالن، ایک عبرت، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عبرت بنا دیا، کس کے لیے؟ لما، لام زیر لی، واسطے ما جو، واسطے جو، بینا، یہ ورڈ جو میں ابھی کرنے لگی ہوں، یہ ورڈ الگ ہے، بینا درمیان، درمیان، کس کے درمیان؟ یدیہا، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، یدئی ہاتھوں کے، ہاں اس کے، اب یہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں، ہاتھوں کے، ہاں اس کے، ہاں کی ضمیر مؤنث آ رہی ہے، اس واقعے کی طرف، اشارہ اس واقعے کی طرف ہے جو بندر بنا دیے گئے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟
بینا یدئی، ہاں یہ ورڈ ٹو ورڈ میننگ ہے. اور اگر اس کو با محاورہ کہیں تو بینا یدئی، ید ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں تو ہاتھ پیچھے کی طرف تو نہیں لگے ہوتے، آگے لگے ہوتے ہیں، تو ان چہرہ آگے ہوتا ہے، سب کچھ آگے ہوتا ہے. تو بینا یدئی کا مطلب ہوتا ہے آگے یا پہلے، ٹھیک ہے، یا سامنے. جو اس وقت سامنے دیکھ رہے تھے وہ لوگ، جو پہلے موجود تھے وہ سامنے جو تھے وہ آگے، پہلے، ہاں سامنے اس کے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ہر طرح سے لکھ سکتے ہیں. بینا یدیہا، سامنے اس کے یا پہلے اس کے. جو سامنے لوگ تھے ان کے لیے عبرت بنا، جو دیکھ رہے تھے ان کے لیے عبرت بنا. وہاں اور ماں جو، اور جو، خاں لام فا خلف. خلف کا مطلب روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ خلف کا مطلب ہوتا ہے خلاف ہونا، اپوزٹ ہونا، ہے نا. ہم نے پڑھا ہے نا خلاف. تو خلاف کس کو کہتے ہیں؟ کسی میرے خلاف باتیں کرتے، میرے پیچھے میری باتیں کرتے، تو خلف. تو خلف آپ کو ایک ورڈ جو ہم نے اکثر دیکھے، کس کو دیکھا ہے؟ نا خلف اولاد، ہم کہتے ہیں نا خلف اولاد. تو جو پیچھے رہ جاتے اس کو خلف کہتے ہیں. نا خلف ہوتے ہیں جو بادشاہ یا جو پیچھے آنے والے ہوتے ہیں، تو خلف پیچھے کو کہتے ہیں. وہاں اور ماں جو خلف، خلفہا پیچھے، ہاں اس کے. پیچھے مطلب پیچھے آنے والے، پیچھے اس کے، ہاں کی زمین آئے گی. ٹھیک ہے، آگے اس کے، پیچھے اس کے. اس واقعے سے پہلے لوگ، اس واقعے کے بعد کے لوگ، سب کے لیے اس کو عبرت بنا دیا. اور کیا بنا دیا؟ موعظۃ. اور میم والی، واؤ عین زا، واز. واز کسے کہتے ہیں؟ واز کہتے ہیں نصیحت کو. اور کیسی نصیحت؟ جو نرمی سے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو نصیحت. تو موعظۃ آگے کیا بنا ہے؟ گول تار. ہمارے ہاں بھی تا آتی ہے، دیکھیں مؤنث کے ساتھ. تو موعظۃ اب اگر اس میں ملا کے لکھیں تو کیسے لکھا جائے گا؟ دیکھیں موعظۃ. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ واز والی یا پھر نصیحت، ایک نصیحت. کیا بنا دی؟ ایک عبرت اور ایک نصیحت بنا دی. کن کے لیے بنا دی؟ للمتقین. ہمیشہ یاد رکھیں، رحمت یا عبرت یا نصیحت خالی تقوی والے حاصل کرتے ہیں، بچنے والے، ڈرنے والے. جنہوں نے سینہ تان کے کہنا ہے پھر کیا ہو گیا، ان کے لیے ڈر کہاں سے آ گیا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ہی ہے لام لی واسطے ال سارے کے سارے، لل ہے نا، سارے میم والے، کس چیز والے؟ واؤ قاف یا وقا روٹ ورڈ ہے. ڈرنا، بچنا، پرہیزگاری کرنا. ٹھیک ہے، واؤ اور یا گر گیا، صرف قاف استعمال ہوتا ہے. متقین، قاف اور یا نون جمع کے لیے. ٹھیک ہے، صرف قاف استعمال ہوتا ہے، قاف یا نون جمع کے لیے. واسطے تقوی کرنے والے، واسطے ڈرنے والوں کے. نصیحت ہو کس کے لیے؟ عبرت کس کے لیے؟ واسطے تقوی کرنے والوں کے لیے، جو دیکھنے والے ہیں پہلے بھی اور بعد میں، کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے. تو ہم نے ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے تھے اور جو اس واقعے کے پیچھے تھے، ایک عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دی. اور دعائیں ہم کریں، اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ درود شریف پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام بھیجیں ان پر، کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے آج امت مسلمہ کا چہرہ بدلنے نہیں بدلتا. امت جو آج کی امت مسلمہ ہے نا، اس کے چہرہ نہیں بدلتا، ورنہ کرتوتیں تو ان سے بھی زیادہ بری ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو دو آیات یہاں آئی ہیں، یہود کو نہیں بتایا کہ تم نے یہ کیا، ان کو تو بتایا، ہمیں کہا دیکھو تم نہ کرنا، تم نہ کرنا، بچ جانا. قرآن ہم نے پڑھنا تھا، انہوں نے نہیں پڑھنا. آج اگر ہمارے چہرے نہیں بدل رہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو انہوں نے کی کہ اے اللہ میری امت کے چہرے کو نہ بدلنا، میری امت کا پردہ قائم رکھنا. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں سے دیکھیں، یہ بات دروازہ بند کر دو. تو آپ دیکھیں یہاں سے کہ ہمیں کیا پتہ چلا، ہمیں اللہ نے
سورہ بقرہ کے شروع میں قرآن پکڑتے ہی بتا دیا کہ اس قرآن کے اندر اس وقت کے لوگوں کو بتا دیا کہ اے مسلمانوں تم اس کے بعد نئی امت بننے والے ہو، اور ہمیں بتا دیا کہ اے امت مسلمہ دیکھو تم یہ کرتوتے نہ کرنا. ٹھیک ہے. اگلی آیت جو آ رہی ہے نا وہ ہے اس نام کے ساتھ بقرہ. بقرہ کہتے ہیں گائے، اسی نام پہ یہ ہماری صورت ہے اور اسی کے بارے میں یہاں بات کی گئی ہے. اور یہ آیات جو آ رہی ہیں اس گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ، گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ جو اس کے اندر آ رہا ہے نا، اس کے پیچھے حکمتیں کون کون سی ہیں ذرا پہلے ہم آپ حکمتیں دیکھ لیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دیتے ہیں، کوئی کام ہماری زندگی میں آتا ہے، اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہوتی ہیں. وہ حکیم ہے، زبردست کمال حکمت والا. تو سب سے پہلے تو گائے ذبح کرنے کا ان کو حکم دیا گیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، انہوں نے گائے بچڑے کو کیا بنا لیا تھا؟ معبود. اور یہ فرعونیوں کو دیکھ کر آ رہے تھے، فرعون قوم کو، کہ وہ گائے کی گائے کی پوجا کرتے تھے. اور ان کے اندر تھے تو یہ انبیاء کی اولاد، لیکن یہ تھوڑی سی کچھ دیکھ دیکھ کے، تو اسی لیے انہوں نے یہ والا کام کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے اس بچڑے کی محبت کو نکالنے کے لیے، نمبر ایک بچڑے کی محبت کو، گائے کی محبت کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو. اور یہ آئیں بائیں شائیں بہانے کر رہے ہیں کہ ہم ایسے نہیں تو ایسے نہیں. وہی ان کی عادت، سوال سوال برائے سوال، سوال پر سوال کرتے رہیں. اور اپنے کام کو ہم دیکھیں گے اس واقعے میں بھی کس طرح انہوں نے اس کام کو مشکل بنا دیا. پہلی حکمت کہ گائے کو ذبح کرنے کا، کہ گائے جانور ہے، میں نے پیدا کیا ہے، اس کو پوچھنے کی کیا کام تھا؟ میری حکم پر وہ ذبح بھی ہو سکتا ہے اور تم کرو گے. تو یہ کہہ رہے نہیں. اب وہ گائے کیسی ہو، کیوں ہو، کیسے، ہر سوال کے ساتھ گائے کیسی ہو؟ بالکل یانگ ہو، اور پھر بالکل یلو کلر کی ہو، زرد کلر کی، جیسی سونے کی ہو، سونے کا رنگ، سونے دھات ہوتی نا، سونے کا رنگ، بالکل اس رنگ کی ہو. کیونکہ انہوں نے جو بچڑا بنایا تھا سونے سے بنایا تھا، ہے نا، بالکل ویسا ہی. تو ان کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی ہر بات سن سن کر. یہ واقعہ بچڑا بنانے والا یہ سب سورۃ الاعراف میں، باقی صورتوں میں، قصص وغیرہ میں آئے گا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں ہم آپ کو حکمتیں بتا رہے ہیں. اور اس کے اوپر تو یہ تو ایک تو یہ، اور پھر مشکل کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے یہ گائے ذبح کرنے کا ایک حکم اس وقت کیوں دیا؟ صحرا میں جب یہ لوگ سب جمع تھے تو وہاں ایک لڑکے کا قتل ہوتا ہے، ایک لڑکے کا قتل ہوتا ہے. اور وہ قتل کون کرتا ہے؟ اس کا چچا. اس کے کچھ مال اسباب ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ یتیم ہو گیا بچہ، اور وہ مال اسباب ہے، تو وہ اس مال کے لیے اس بچے کو قتل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس لڑکے کا جو قتل ہوتا ہے اس کا ایک دوست بھی ہے جو کہ کیا ہے؟ یتیم بچہ ہے. وہ بھی ایک یتیم بچہ ہے، اور یہ دونوں مل کے کھیلا بھی کرتے تھے. اور ان دونوں کے پاس اس جو یتیم لڑکا تھا اس کے پاس ایک گائے تھی، اور اس کے پاس واحد ایک گائے ہی تھی اور کچھ نہیں. اور انہوں نے سوال کر کر کے جس گائے کا اللہ تعالیٰ نے پھر جس طرح کی گائے چاہی تھی وہ گائے یہی والی تھی جو یتیم بچے کی. اللہ تعالیٰ اس یتیم بچے کی مدد کر دی کہ یہ اس گائے کو انہوں نے اپنی منہ مانگی قیمت پر لیا، کیونکہ ان کو پتا تھا اب یہ چاہیے یہی گائے. اس یتیم کی مدد ہوئی، اور اس لڑکے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ذبح کرو. اور ذبح کرنے کے بعد اس لڑکے جو مرا ہوا لڑکا ہے اس کو مارو، اس کے جسم پہ اس کا ٹکڑا مارو. یہ اٹھ کے اس نے بتایا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے. یہ تو قتل کا الزام اس یتیم پر ڈالے تھے کہ دوست نے قتل کیا، لیکن یہ دوست بھی بچا، مظلوم بھی بچا. ایک مظلوم کو پکڑا رہے تھے وہ بھی بچا، گائے اس کی بکی، اس کو فائدہ ہوا، اس لڑکے کے قاتل کا پتہ چل گیا کس نے قتل کیا. اور دوسرا کیا ہوا؟ اور دوسرا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتا دیا موت اور زندگی، موت پلس زندگی. سب سے بڑی بات یہ جو تم نے بچڑا بنا لیا تھا یہ تو اپنی موت پہ وہ اپنی زندگی پہ قادر نہیں ہے. اللہ ہے موت اور زندگی پہ قادر. وہ مرے ہوئے لڑکے کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے اس نے گواہی دی، مر گیا، دوبارہ مر گیا. مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک کام کے اندر کتنی حکمتیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جو یہاں ہمیں نظر آئی ہیں. ٹھیک ہے.
تو یہ آپ کو جو ہمیں جو نظر آ رہا ہے نا، اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ سب کچھ اب اس قصے میں پتہ چلے گا، اور پھر یہ بھی پتہ چلے گا کس طرح سوال کیے جاتے ہیں جب زیادہ، تو ہماری زندگی تنگ ہوتی چلی جاتی، ہماری مشکلات آتی جاتی، اور وہ لوگ جو آمنا اور صدقنا کرتے ہیں کسی بات کے اوپر، ان کے لیے پھر آسانیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں بہت سے اس کے اندر سے باتیں پتہ چلتی ہیں. تو شروع کرتے ہیں اسے ہم آیت نمبر 67 سے ہم شروع کرنے لگے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وہاں اور اذ جب، زال پہ جزم ہے، ماضی کی بات، اور جب، قالا کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے، یہی آئے گا یہاں پہ. اور جب کہا موسیٰ نے کس کے لیے کہا؟ لام زیر لی واسطے، قومی، قوم کے، ہی اس کی. ٹھیک ہے، قوم کا قوم ہی لکھ دیں گے، ہی اس کی، کس کی؟ حضرت موسیٰ کی قوم. جب کہا موسیٰ نے قوم سے، یہاں پہ نہیں آئے، کہا موسیٰ نے واسطے قوم کے اس کی، کیا کہا؟ انا بے شک، انا بے شک، اللہ اللہ، بے شک اللہ، بے شک اللہ، یأمر، یا وہ الف کے اوپر حمزہ میمرا امر حکم کے لیے روٹ ورڈ ہے. ابھی بھی بما لگا کے لگا اس کو اسی میں بنا سکتے چل جا سکتے چل جاؤ. یا وہ کے لیے دیکھیں آگے دیکھیں الف کے ساتھ کیا ہے؟ الف کے ساتھ اوپر حمزہ آ گئی، اور سوری حمزہ جزم بن گیا، سوری جزم. بے شک اللہ، یا وہ امر حکم، ٹھیک ہے، یا مرکم، حکم دیتا ہے تم کو. بے شک اللہ وہ حکم دیتا ہے، کس کو؟ تم کو. حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں اپنی قوم سے کہ اللہ حکم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ وہ حکم دیتا ہے تم کو، ان یہ کہ، ان یہ کہ، تا تم تذبحو، والی جمع کے لیے، تا تم، زال با ذبح، یہ روٹ ورڈ ہے، کوئی حروف علت نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، تم ذبح کرو، فعل امر، تم ذبح کرو، بقرہ، بقرۃ، ایک گائے، ایک، بقرۃ ایک گائے. ٹھیک ہے، وہی بقرہ کا نام ہے، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور گائے ذبح کرنے کا ان کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ کہ تم ذبح کرو ایک گائے. ٹھیک ہے، ابھی اتنا ہی حکم آیا ہے، یہی نہیں ان سے برداشت ہو رہا، آگے تو اور بھی آنا تھا. ٹھیک ہے، اب کیا کہتے ہیں؟ قالو، اب ان کا جواب سنیں. قالو، آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پردہ کرو. کیسا پردہ، کتنا ہو، کیسا ہو، کس سے ہو، کس سے نہ ہو، ہے نا. جہاد کرو، کون سا جہاد، کتنا جہاد، یہ ہو تو ایسے ہو، وہ ہو تو کیسے ہو. اسی طرح ہمارے جتنے بھی حکم ہیں، نماز پڑھو، کیسی نماز، کتنی نماز، یہ کیا، وہ کیا، کس کا گھٹنا، کس کا ٹخنا، کس کا پاؤں کا، ہاتھ کا، 100 سوال، چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، سوال جواب. اسی طرح ان کے بھی سوال. قالو، وہ بولے، انہوں نے کہا، دونوں آ سکتا ہے، وہ بولے، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ اتت تاخذنا، الف میں ذرا سے بڑا کر کے لکھوں آپ کو سمجھ آئے گی. الف زبر آ، کیا، تاتو، روٹ ورڈ کیا ہے؟ خضو، خا زال واو، خضو. اس کا مطلب ہم نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ بنانا یا پکڑنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بنانا یا پکڑنے آئے گا اسی کے لیے، لیکن کیا ہوگا؟ الف واو یا حرف علت ہے. الف کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ زبر کو، واو پیش کو، اور یا زیر کو. یہاں پہ واو ختم ہو کے زال پہ پیش آ گئی. زو، خضو پورا وہی ورڈ ہے، لیکن کیا ہے؟ واو پیش بن گئی. اتت تاخذو، کیا تو بناتا ہے، کیا تو پکڑتا ہے، کیا تو بناتا ہے، نہ ہم سے، ہم کو، ہم سے بس، کیا تو بناتا ہے ہم سے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو جیسے با محاورہ آتا ہے، کیا تو کرتا ہے ہم سے، کرتا ہے ہم سے. ٹھیک ہے، مذاق بنانا ہوتا ہے.
اس لیے بنانا آتا ہے. کیا تو بناتا ہے ہم سے؟ کیا تو کرتا ہے ہم سے؟ کیا کرتا ہے؟ حضون. ہاں میں سے مٹا لوں پہلے. ہا زا الف حمزہ ہزا، اس کا استہزاء، ہنسی اڑانا، مذاق اڑانا. تو یہ کیا ہے؟ الف و یا حروف علت ہے، یہ حروف علت دے دیا. اور کیا رہے؟ حضور. ٹھیک ہے، حضور ایک مذاق. تو ہم سے ایک مذاق کرتا ہے. حضرت موسیٰ سے قوم کہہ رہی ہے کہ اے موسیٰ تو ہم سے مذاق کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا آپ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا آ رہی ہے اس کے اندر. سورۃ بقرہ کے اندر دعا آ رہی ہے اور پہلی دعا آ رہی ہے کتنی پیاری آ رہی ہے. قال، اس نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا. کیا کہا؟ اعوذ، الف زبر آ میں، عین موضع اوز. اوز کا مطلب کیا ہے؟ اوز یہ روٹ ورڈ ہے. اوز کا ہم کہتے ہیں تاؤز. اوز باللہ من الشیطان الرجیم اس میں آتا ہے. اوز کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا، پناہ لینا، چمٹ جانا، کسی کے سائے میں آ جانا. ٹھیک ہے. تو اوز پناہ کے لیے ہم لیں گے کیونکہ ہم زیادہ تر اس کو پناہ کے لیے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پناہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بچا لینا. ٹھیک ہے. میں پناہ میں آتا ہوں، یا پناہ پکڑتا بھی ہوتا لکھتے ہیں، پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ پکڑتا ہوں. آپ کو پکڑتا بھی لکھا ہوا ملے گا. ٹھیک ہے. اعوذ کس کی؟ باللہ، واضح بھی ساتھ، اللہ اللہ کے. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں. اللہ کے ساتھ اللہ سے پناہ لیتا ہوں. کس چیز کی پناہ لیتا ہوں؟ ان یہ کہ، ان یہ کہ، اکونا الف زبر آ میں، کونا ہو جاؤں، میں ہو جاؤں، یہ کہ میں ہو جاؤں، من سے، کس میں سے؟ جاہلین. اب ہم دیکھیں گے یہاں پہ جیم ہا لام جہل، اس کا روٹ ورڈ ہے. جہل کی میننگ کیا ہوتے ہیں؟ جہل کے ایک میننگ تو وہی جہالت والے جو ہم لکھتے ہیں جہالت. مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہالت بھی اس کو کہتے ہیں علم کا نہ ہونا. علم کا نہ ہونا، دونوں طرح کے علم، ایک اللہ کا علم، ایک دنیا کا علم. دونوں طرح کے علم کے بارے میں کہتے ہیں کہ علم کا نہ ہونا جہالت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تو سیدھی سی بات یہ ہو جاتی ہے. عربی میں ہم جہالت اس کو اس طرح کہتے ہیں. عربی میں جو خاص طور پہ جہل کو کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے نادانی. نادانی، اور وہ بھی کیسی؟ جذباتی. جذبات کہہ لیں، ایسی نادانی جو جذبات کے انڈر میں آ کے کی جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جذبات بہت، اور اسی لیے جذبات سے پناہ مانگی. آپ کو پتہ ہے یہی جذبات، شدت جذبات، جہل کا ایک مطلب آتا ہے عربی میں شدت جذبات. شدت جذبات یہ کیسے ہوتے ہیں؟ شدت جذبات جس میں انسان جہالت کر گزرتا ہے. اور کرتا کون ہے؟ انسان بہت زیادہ بہت محبت میں کرتا ہے اور بہت نفرت میں کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہر چیز کی شدت اس کو جہالت میں اتار دیتی ہے. ٹھیک ہے. وہ چاہے وہ عقیدہ ہو، عقیدے میں جہالت، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علم ہے لیکن عقیدے کی جہالت. اتنی شدت کی محبت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اتنی جذبات آئے، اتنی جہالت کی کہ عقیدے میں جہالت کسی بھی طرح کی ایسی. اسی طرح کوئی بھی ایسا کام جو انسان کرتا ہے شدت جذبات کے ساتھ، چاہے محبت یا نفرت میں ہو، عقیدے میں ہو، معاشرے میں ہو، گھر میں ہو، کہیں وہ جہل کہلاتا ہے. تو پھر آپ بتائیں اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی پیاری دعا مانگنا ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سکھا دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں. تو آپ دیکھیں من الجاہلین، من سے، کیا ہو گیا میرے پینوں کو؟ ایک ڈالنے والی ہوئی بھی ہے، ایک بھی ڈالتے ہیں پھر. من سے، اور کیا رہے؟ الجاہلین،
السارے جیم ہا لام جہل اور لام یا نون جمع کے لیے، کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں، میں شدت کے جذباتی پن میں نہ آ جاؤں. یعنی یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا جذباتی ہوں. اور آپ کہتے ہیں جذبات کے اس میں آ کے انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے. مذاق اڑانا، محبت، نفرت، جتنے بھی جذبات ہیں نا وہ جہالت کی طرف سے ہوتے ہیں. تو جذباتی پن پسندیدہ نہیں ہے، اتنا پسندیدہ نہیں ہے. جذبات وہ جس میں اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو. اور یہاں پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں میں پناہ، مجھے پناہ میں رکھ، کہ جب انسان جذبات میں آتا ہے تو شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، غصے میں، محبت میں، نفرت میں. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ میں کیا فرمایا کہ جب تمہیں کوئی وسوسہ چھو جائے تب بھی تم اللہ کی پناہ پکڑ لیا کرو. تو سارے جذباتوں کو ہلانے والا کون ہے؟ شیطان. پھر آگے جا کے اس پہ ساری بات کریں گے. یہاں پہ قوم حضرت موسیٰ سے کہہ رہی ہے کہ آپ ہم سے مذاق کریں. حضرت موسیٰ کو پتہ ہے ان کی شخصیت کیسی زبردست ہے، شہزادے ہیں، شہزادوں والی زندگی، اور اوپر سے بھی جب ان کو رسالت مل گئی ہے اور ایک روب ہے ان کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رتبہ ایسا ہے کہ میں تم سے مذاق کروں، اللہ مجھے پناہ میں رکھے میں تم سے مذاق کروں، اور وہ بھی اللہ کے نام کے، اللہ کا نام لے کے مذاق کروں. ٹھیک ہے، اللہ کے نام کے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کرو اور مذاق کرو. تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے ہمارے لیے، ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ کہ کہیں میں، ہر ایک بندہ، میں کہیں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں. جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو، انہوں نے کہا تم سے مذاق بناتا ہے کیا؟ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ نے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، مذاق اڑانے والوں میں سے، یا اللہ کا نام لے کے مذاق کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. قالو، وہ بولے، انہوں نے کہا، قالو والی جمع کے لیے، وہ بولے یا انہوں نے کہا. کیا کہتے ہیں؟ ادعو، دال عین و دعو روٹ ورڈ ہے. دعو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، دعوت دینا، پکارنا اور دعا کرنا، یہ سارے اس کے ساتھ آتے ہیں. تو یہاں پر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا تو کرتے تھے لیکن اپنے اللہ تعالیٰ سے خطاب بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے بات بھی کرتے تھے. تو ادعو فعل امر ہے، آپ دیکھیں عین، دال عین و دعو ہے اور واو پیش کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو عین پہ کیا آ گیا؟ پیش ہے نا. تو خود بخود دعو تو پہلے ہی بن گیا. تو کیا ہے؟ قالوا ادعو ہے نا، کیا ہے؟ تو پکار، تو پکار مطلب تو دعا کر. کس سے دعا کر؟ کس کے لیے کر؟ لنا، لا واسطے، نہ ہمارے. تو پکار، تو دعا کر واسطے ہمارے. کس سے دعا کر؟ ربکا، ربکا، سوری ربکا نہیں، ربکا، رب سے، رب کا رب بھی لکھیں گے، رب سے، کا تیرے، یعنی اپنا رب کو بھی اپنا بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اپنے رب سے دعا کر، وہ کیا کرے؟ یبین لنا. اب اتنے بچے ہیں کہ ایسی بات کر رہے ہیں، یا وہ اللہ تعالی با یا نون بین، بیان کا روٹ ورڈ ہے، یا پہ شد آ رہا ہے بیان. ٹھیک ہے، تو کیا کرے وہ؟ بینا، وہ بیان کرے. بیان کرنا مطلب واضح کرنا. تو شد جب آتی ہے اچھی طرح سے، وہ اچھی طرح سے واضح کرے، اچھی طرح سے بتائے، سمجھائے، بیان کرے. ٹھیک ہے، کیا بیان کرے؟ کس کے لیے بیان کرے؟ لنا، لا واسطے، نہ ہمارے، واسطے ہمارے. وہ اچھی طرح بیان کرے کہ واسطے ہمارے، ماں ہیا، ماں کیسی ہو، کیسی ہو، ہیا وہ. اب تک تو ہیا نہیں آیا تھا نا سورہ بقرہ کے اندر، پورے اب سپارہ جو لکھے اب آیا آج ہیا. ہیا کیا ہے؟ ضمیر ہے، کس کی؟ مؤنث کی. ہوا مذکر کی، یہ میں نے آپ کو گرامر میں بتایا تھا، ہوا مذکر کی، ہیا مؤنث کے لیے. تو ہیا کون ہے؟ گائے، بولتا، مؤنث. کیسی ہو وہ گائے کیسی ہو. تو ویسے تو یہاں مذاق کی بات ہو تو کوئی کہے کہ گائے کیسی ہوتی ہے؟ ایک چہرہ ہوتا ہے، 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، گائے ہوتی ہے، اس میں ایک کیسی والا کون سا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے،
قال، اب آگے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. قال اس نے کہا، اس نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس نے کہا انا بے شک ہو وہ، انا بے شک ہو وہ یہ وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالی. مذکر ضمیر ہے، مؤنث نہیں ہے. وہ ہاں ہوتی ہے مؤنث. اس نے موسیٰ نے کہا بے شک وہ، یقول یا وہ، قول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بے شک وہ فرماتا ہے. انہا، انا بے شک، ہاں وہ، انا بے شک، ہاں وہ گائے. ہاں کی ضمیر مؤنث ہے، وہ گائے. کیسی ہو؟ بقرتن، ایک گائے ہو. بقرتن ایک، بقرتن تن ایک گائے ہو. بے شک وہ ایک گائے ہو. لا فارض ولا بکر، بکر، فارض کیا آ رہا ہے؟ لا بھی آ رہا ہے، لا نا، فارضن. اب یہ فارضن کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ فرض. فرض، فرض کیا ہوتے ہیں؟ نماز میں سنتیں ہوتی ہیں، فرض ہوتے ہیں. فرض کیا ہوتے ہیں؟ لازم. لازم، جو چیز لازم ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس پہ سختی ہوتی ہے. سخت، سخت. تو فرض کے معنی بنتا ہے لازم بھی اور سخت بھی. اب سختی اتنی ہے کہ ساری نماز چاہے نہ پڑھو، فرض لازم پڑھنا ہے. جو فرائض ہیں وہ تو لازم، ان کی پوچھ لازم، وہ اللہ نے چھوڑنے نہیں. تو مطلب فرض پہ سختی ہے. تو یہاں پہ فرض سختی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور لازم کے لیے استعمال ہوتا ہے. لا فاردن. اب یہ فاردن جب کہا جائے گا نا، نہ وہ بوڑھی ہو. اب یہ فارد آ رہا ہے، نہ وہ بوڑھی ہو. اچھا بوڑھی اور سخت کیوں کہا گیا؟ سخت کہا گیا، بوڑھی کہا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ جب جانور انسان ینگ ہوتا ہے تو اس کی سکن بھی نرم ہوتی ہے، اور ہر چیز نرم ہوتی ہے اس کا رویہ نرم ہوتا ہے، اس کی باتیں نرم ہوتی ہیں. لیکن جیسے جیسے وہ بوڑھا ہونے لگتا ہے تو اس کی ہر چیز سخت ہونی شروع ہو جاتی ہے. سخت، اس کے اعضاء سخت ہوتے ہیں، اس کا رویہ، اس کا مزاج، سب کچھ سخت ہو جاتا ہے. تو اس سے عربی میں فاردن بوڑھے کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلی شرط کیا کہ وہ بوڑھی نہ ہو. ٹھیک ہے. اور کیا نہ ہو؟ وہاں، اور لا نہ، اور نہ ہی بکر، با کافرا بکر. اب ہم اس کو سمجھائیں گے بکر کیا ہوتا ہے. با کافرا بکر، بکر کہتے ہیں صبح بکر، بکر کاف ڈنڈے والا. ٹھیک ہے. باکرا کہتے ہیں باکرا، نئی نویلی دلہن کو، نئی نویلی ینگ نا، جیسے نئی ینگ لڑکی ہوتی ہے، 14 15 16 17 سال کی باکرا، بالکل نئی نویلی لڑکی، ینگ، اس کو کہتے ہیں. اور دلہن کو جیسے کہتے ہیں نا. تو صبح سویرا، جو دن کا صبح کا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ صبح سویرا بالکل نیا ہوتا ہے، نیا نویلی صبح. نئی نویلی صبح کو بھی بکر، بکر کہتے ہیں. اور باقرہ نئی نویلی لڑکی کو بھی کہتے ہیں جو بالکل ینگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے شادی وغیرہ نہیں ہے، کوئی کسی بات نہیں، ینگ ہے. تو بکرن، یہاں پہ کیا ہے؟ بکرن، نہ وہ بوڑھی ہو، نہ بالکل نوجوان. آپ نئی جوان، بالکل نوجوان نہ ہو، بالکل ینگ لڑکی کی طرح ہونا. یہ نہ آنے، نہ، میں نے یہاں لکھ دیا جوان. ٹھیک ہے. نوجوان. لا نہ، نہ ہی بکر، نہ ہی نوجوان ہو، یعنی چھوٹی عمر کی ہو. ہم اسے چھوٹی عمر بھی کہہ سکتے ہیں. چھوٹی عمر کی ہو، نہ بوڑھی ہو، نہ بڑی عمر کی ہو، نہ چھوٹی عمر کی ہو، بلکہ کیسی عمر کی ہو؟ اوان، اوان. یہاں پہ کیا رہا ہے؟ اوان. تو یہاں پہ کیا جی؟ اوان کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ آن. یہ آن ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ سورۃ فاتحہ کے اندر. کیا مطلب تھا؟ نستعین میں مدد طلب کرنا ہے نا. تو یہاں پہ اوان کا کیا، اوان جو آ رہا ہے نا یہاں پہ درمیانی کے لیے آ رہا ہے. آن مدد، اوان درمیانی.
ٹھیک ہے. اوان مدد کرنے والی، کام کرنے والی، نہ تو چھوٹا کام کر سکتا نہ بزرگ کام کر سکتا، درمیانی عمر کی جو کام کرنے والی ہوتی ہے، جس کی یعنی 21 سال کے بعد جس کی عمر ہوتی ہے نا 20 سال کے بعد اسے. تو اوان یہاں پہ کہیں گے ہم جوان. جوان کیسا؟ بینا ذالک، بینا درمیان، ذالک اس کے، کس کے؟ یعنی فارس، نہ بوڑھی اور نہ ہی بکر، اس کے درمیان کی عمر ہو، درمیانی عمر، نہ تو بہت چھوٹی ہو نہ بوڑھی ہو، درمیانی ایج، جوان درمیان ذالک، درمیان اس کے. اب آپ کو سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے. تو جیسے ہم اگر آپ کو تھوڑا سا میں سمجھاؤں انسانی عمر میں پسندیدہ کون سی ہوتی ہے؟ دھیان دیں آگے 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 آگے. جیسے درمیانی عمر کون سی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں 19 یا 20 سال، 19 سال کی عمر دیکھ لیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 21 سال سے لے کے نا کوئی 35 اور 40 تک انسان بڑا فعال ہوتا ہے، اور اس کے بعد بڑھاپا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں اس درمیان کی ایج کی ہو. اب ڈھونڈو، کیونکہ انہوں نے مانگی، ایسے کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے. لیکن اب شرط آ گئی. شرط کیا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو، اس کے درمیان کی عمر ہونی چاہیے. فَفْعَلُوا، ہاں جی لے جی اب حکم سختی میں آ گیا. فاپس فاعل فعل کرنا، افعل فعل امر ہے جمع کے لیے، بس تم کرو، بس تم کرو. ما جو تو مرونا، تا تم، حمزہ میمرا امر روٹ ورڈ ہے کس کا؟ حکم کا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ واو آ رہا ہے، سوری واو امر، حمزہ میم امر حکم واو جمع کے، جو تم حکم دیے جاتے ہو، جو تم حکم دیے جاتے ہو یا دیے گئے ہو. کرو نا، پہلے حکم دیا تھا گائے ذبح کرو، سمپل کر دو، نہیں کوشننگ. تو اب کیا سختی آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے اچھی طرح سے واضح کرے وہ گائے کیسی ہو. ٹھیک ہے. کہا بے شک اس کو کیا کہتے ہیں؟ بہانے نہ کرنے کے. کہا بے شک وہ فرماتا ہے بے شک وہ ایسی گائے ہو جو نہ بوڑھی ہو نہ بچڑی ہو، جو کہ درمیانی عمر، اس کے درمیان کی عمر ہو. تو کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. قالو دو، قالو وہ بولے، بس یہ آخری آیت کرتے، یہ پورا تو ہم نہیں کر سکیں گے آج. قالو وہ بولے، والی جمع کے لیے، وہ بولے یا انہوں نے کہا. کیا کہا؟ پھر دوبارہ او جو او، تو ابھی بھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو پکار، تو دعا کر. حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں تو پکار یا تو دعا کر، لنا لا واسطے نہ ہمارے، واسطے ہمارے، کس سے؟ رب کا، رب سے، کا تیرے، رب کا رب لکھیں گے کا تیرے، رب سے تیرے، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، اپنے رب سے کو پکار. یبین، ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آیا، ابھی بھی کہہ رہے ہیں با یا نون بین روٹ ورڈ ہے، با یا نون بین ہے نا. اور یہ یا وہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے وہ واضح کر دے، واضح. ابھی تک ان کو واضح نہیں ہوا ہے نا، نہیں کرنا تو بہانہ، وہ واضح کر دے. لنا لا واسطے نہ ہمارے، وہ واسطے ہمارے اچھی طرح سے واضح کر دے. اب کیا کر دے واضح؟ معلونہا، معلونہا، ماں کیسا ہو، کیسا ہو. لام مون لون ہے نا، لون، لون پہنتے ہیں ہم لوگ، لون کا رنگ ہمیں اچھا نا، مختلف رنگوں کی لون اچھی لگتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ کیسا ہو، لون رنگ کو کہتے ہیں، رنگ کیسا ہو رنگ، ہاں اس کا. اب آپ بتائیں کیا وہ نیلی پیلی یا کوئی ایسے رنگ کی ہوتی گائے؟ گائے تو ڈیفینیٹ یا وائٹ ہوگی یا کالی ہوگی یا براؤن شیڈ کی ہوگی، تھوڑے شیڈ مختلف ہوں گے. مگر نہیں، کرنا نہیں ہے تو نہ کرنے کے سو بہانے کہ یار اب کچھ کراؤ کہ رنگ کیسا ہو. اپنے نبی کو تنگ کیا جا رہا ہے، انتہائی تنگ کر رہے ہیں اپنے نبی کو، اور کہہ رہے ہیں کہ جا کے تو اے حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا رنگ کا بھی پتہ کر کے آئے. قالا
اس نے قالا اس نے کہا، ٹھیک ہے، ایک منٹ صاف قالا اس نے کہا، کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انا بے شک ہو وہ، دوبارہ اگین اینڈ اگین آئے گا، بے شک وہ یعنی اللہ تعالی، بے شک وہ یقول یا وہ قول کہنے کے لیے وہ کہتا ہے، وہ فرماتا ہے، کیا کہتا ہے؟ انہا، انا بے شک ہاں وہ، انا بے شک ہاں وہ گائے، ضمیر مؤنث ہے نا، بے شک وہ گائے، باقرۃ ایک گائے ہو، ایک گائے ہو، بے شک وہ ایک گائے ہو، کیسی گائے ہو؟ صفرا، سواد فارا، سفر، صفرا اس کا جو ورڈ آتا ہے نا عربی میں کہتے ہیں یلو کلر کا، بہت زیادہ پیل سا کلر جو ہوتا ہے، صفرا یرقان کی بیماری کو بھی عربی میں کہتے ہیں یرقان، ٹھیک ہے، صفرا کی بیماری حکیم لوگ کہتے ہیں، تو یہاں پر زرد کلر کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیسی زرد کلر ہو؟ صفرا زرد رنگ، فقراء صفراء، فقراء نہیں صفراء، فقراء الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آگے فاقین کو میں ملا دیا، سواد فارا اور الف پر حمزہ صفرا، زرد کلر، ٹھیک ہے، زرد رنگ، صفرا زرد رنگ، کیسا؟ فاقعن، فاقعن، دیکھیں آپ ان، یہ قاف ہے، فاف قاف عین فقا، فاقعن گہرا، گہرا زرد کلر، کیسا؟ جیسا سونے کا ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں سونے کا رنگ کیسا گہرا ہوتا ہے، گہرا، شوخ چمکدار، شوخ بھی کہہ سکتے ہیں، شوخ چمکدار، زرد رنگ ہو مگر گہرا ہو، شوخ ہو، چمکدار ہو، ٹھیک ہے، لونہا رنگ اس کا، رنگ پوچھا تھا نا، رنگ کیسا ہو؟ رنگ اس کا رنگ گہرا شوخ زرد کلر ہو، تیز، جیسا کہ سونے کا کلر ہوتا ہے، جیسی انہوں نے بنائی تھی گائے وہی ان کو حکم دیا گیا، ٹھیک ہے، ویسا ہی ان کو کلر چاہیے، صاف کر دو ذرا، اچھا جی، ہاں وہ کیسی لگتی ہو؟ تسرن، تا باب تفعول ہے وہ، سین رارا سرر اس کا روٹ ورڈ ہے، سرر، یہ روٹ ورڈ ہے اسرار کا، اس سے سرر بھی بنتا ہے اور سرور بھی بنتا ہے، سرور کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھ کے مزہ آتا ہے، تسرن وہ اچھی لگتی ہو، وہ بھلی لگتی ہو، بھلی لگتی ہو، تسرن، تسرن ناظرین، ایسے بھی ناظرین لکھا جاتا ہے، ان ناظرین ایسے بھی لکھا جاتا ہے، یہ الف جو ہے کھڑا زبر ہو جاتا ہے، ان ناظرین وہ بھلی لگتی ہو، ناظرین نظر دیکھتے ہیں تو ناظرین دیکھنے والے، یہ تو ہمارے اردو کا ورڈ ہے، وہ بھلی لگتی ہو دیکھنے والوں کو، دیکھنے والوں کو، آنکھوں کو، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب اور مشکل آ گئی، انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر وہ ہمیں اچھی طرح سے واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، ٹھیک ہے، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے تیز سبز رنگ زرد رنگ کی ہو اور اس کا خوب گہرا رنگ ہو اور دیکھنے والوں کو وہ خوش کرتی ہو، ایسی گائے ہونی چاہیے، آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہمیں سمجھ آ رہا ہے نا، سوال پر سوال، اور سوال پر سوال کیا کرتے ہیں؟ آپ کے کام کو مشکل کر دیتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ کو، صحابہ کرام کو، سب کو سوال کرنے سے منع فرما دیا، انشاءاللہ سوال کرنے پہ بھی بات کریں گے، کب سوال کیا جائے، کتنا کیا جائے، مگر اس قدر سوال کہنا ماننے میں، حکم ماننے میں، چھوٹا سا حکم ماننے میں اتنے سوال کریں تو ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، تو صحابہ اللہ نے کو جو صحابہ دیے تھے وہ اتنے اچھے پیارے تھے، وہ سوال نہیں کرتے تھے، اللہ کرے ہم بھی ہوں سوال وہ کریں جو پر حکمت ہوں، تو آیت نمبر 60 ہم نے 69 تک کر لی ہے، ٹھیک ہے،
65 سے 69 تک کر لیا. انشاءاللہ اگلا یہ پورا واقعہ ہم کریں گے, اگلے اس میں کریں گے. ہونا تو چاہیے تھے واقعہ ایک میں ہو جاتا پورا, لیکن بس ٹائم نہیں ہوتا. تو اگلا جو 670 نمبر سے آئٹم نیکسٹ منڈے سے کریں گے, ٹھیک ہے جی. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.